ہیبٹس ہماری نا بہت امپروو ہو سکتی ہیں اگر ہمارا کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بن جائے. اس کے لیے ایک مثال آتی ہے کہ راجر فشر، انہوں نے ہارورڈ لا اسکول سے پڑھا تھا اور یہ پائلٹ تھے ورلڈ وار 2 میں، اور انہوں نے 34 ایئرس میں اسپیشلائز کیا نیگوسیشن اور کانفلکٹ مینجمنٹ. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایسی اسٹریٹجیز پریپیئر کی اپنے پورے اس پہ پروجیکٹس میں، اور جو کچھ وہ کرتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں لوگوں کو بچانا ہے کہ اٹامک وار نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہیں. تو وہ اس میں کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے اٹامک ویپنز یوز کرنی ہے، بس وہ ایک کوئی بھی جو اتھارٹی ہے وہاں پہ، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے پاس ایک بٹن ہے، اس نے بس اس کو پریس کرنا ہے، اور پریس کرنا ہے تو وہ کام ہو جانا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں نا اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنا دینا چاہیے، ہمیں ایسے طریقے سے وہاں پہ وہ بٹن لگانا چاہیے کہ وہ ایک مشکل چیز ہو اس کے لیے کرنی. اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے کر لیں، یعنی جب بھی کوئی پریزیڈنٹ کچھ کرنے لگے تو وہاں پہ اس کو یہ نظر آئے کہ کوئی شخص مر رہا ہے یا کوئی ڈیتھ والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے جب اس نے اس کو پریس کرنا ہو. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جس نے بھی وہ کام کرنا ہوگا نا وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو یہ لگے گا کہ مجھے ایسی ججمنٹ جو ہے وہ پاس نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ریپرکشنز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے پھر ہم بھی کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ایسی کوئی چیز ہوگی تو کیا ہو جائے گا کہ ان کے لیے امیجیٹلی اس بٹن کو پریس کرنا بہت انسیٹسفائنگ ہو جائے گا کہ میں کیوں یہ بٹن پریس کروں، اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے. جیسے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مجھے یاد ہے شاید جب 9/11 کے بعد عراق اور ادھر جب جنگیں ہوئی تھیں تو اس کے بعد میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ جو اس وقت جو امریکن سولجرز تھے جو آتے تھے اور بمبارڈ کرتے تھے، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ جی جیسے وہ وار گیمز کھیلتے ہیں نا، ان کو اس طرح کھلائی جاتی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے ہم نے پریسیجن اٹیکس کرنے ہیں. اور ان میں سے کچھ جو تھے جب وہ گراؤنڈ پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، تو ان میں سے بہت زیادہ جو تھے وہ سوسائڈل ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز انہوں نے فیس کیے تھے. کیونکہ آپ کو اپنے سامنے اگر مزری نظر آئے اور وہ مشکلات نظر آئیں تو وہ واقعی جو سینیریو نا چینج ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ وی آر مور لائکلی ٹو اوائڈ این ایکسپیرئنس وین اینڈنگ از پینفل. جب بھی ہمیں لگے گا کہ آگے اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہے تو پھر ہم اس ایکسپیرئنس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اف اے فیلئر از پینفل اٹ گیٹس فکسڈ. اف اے فیلئر از ریلیٹیولی پین لیس اٹ گیٹس اگنورڈ. آپ فیل ہوئے کسی کام میں، جب آپ فیل ہوئے کسی کام میں تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ ٹائم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ کام کرتے رہیں گے. اس کی ٹپیکل اگزامپل ہے ہمارے بچے. جیسے اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، فیل ہو رہا ہے، آپ اس کو ہر دفعہ ٹیوشنز بھی لے دیتے ہیں، آپ اس کے بڑے سے بڑے ادارے بدلتے رہتے ہیں کبھی، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں میں فیل ہوں، مجھے کھانا پینا بھی A1 ملے گا، مجھے لائف سٹائل بھی پورا ملے گا، میری فرمائشیں بھی ساری پوری ہوتی رہیں گی. ابھی میرے پاس ایک کیس تھا تو اس میں بچے کے بہت سارے چیلنجز آ رہے تھے، تو اور وہ پڑھ بھی نہیں رہا تھا اور والدین کو بھی بہت تنگ کر رہا تھا. تو وہ کہتے کہ اس نے غصے میں آ کے فون اٹھا کے پھینک دیا، توڑ دیا، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ مجھے نیا آئی فون لے دیں. اور اماں ابا پلان کر رہے تھے کہ اس کو آئی فون نیا لے دیں. وہ میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو کہا کہ نہیں، جب تک وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتا آئی فون کہاں سے کیوں آپ لے کر دے رہے ہیں. تو یہ والی چیز ہم نے سمجھنی ہوتی ہے کہ ہم نا اس چیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل پھر اس کو سپورٹ بھی تو دینی ہے نا، اس کو پڑھانا بھی تو ہے نا، اس کو آگے بھی تو نکالنا ہے نا. تو وہ سپورٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو فیلئر کی تھوڑی پین فیل ہو. اچھا، ہم فیلئر کی پین کیسے فیل کرواتے ہیں؟ تانے مارتے ہیں، سارکیزم اور باتیں سناتے ہیں، شیم کرتے ہیں. اس سے اس کو نہیں فیل ہوتی، اس سے بلکہ اس کا مسئلہ ملٹی پلائی ہوگا. تم پڑھتے نہیں ہو، لمبے لیکچر دیں گے، باتیں سنائیں گے. یہ نہیں کرنا ہوتا. ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ اس کو کوئی بہت بیسٹ انسٹیٹیوشن میں نہیں لے کے جاتے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تو فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا ہم یہ کام اس طرح سے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کر سکیں، یا یہ کہ یہاں پہ تو آپ کو میرٹ کے تھرو جانا پڑے گا.
اگر آپ یہ کہو گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں then the consequence is not on him. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نے آلریڈی بہت آپ پہ انویسٹ کیا ہے. ہاں یہ کہہ دیں. بچے جب ٹینٹرم بھی تھرو کرتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 2-4 دن کھانا نہ کھایا تو اماں ابا نے پھر کہیں سے بھی مینیج کر کے ہمیں کروا دینا ہے, لیکن ان کو اگر پتا ہو کہ آپ نے نہیں کروانا تو وہ ٹینٹرم بھی نہیں آئے گا. میں آپ کو اپنی ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں. میرے بیٹے کا کہیں ایکسپوئر ہوا, جو بھی ہوا, اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ ایسے زور سے کلین مارتا ہے تو پیرنٹس بات سن لیتے ہیں, تو وہ کچھ غلط کسی بات پہ ٹریگر ہو گیا اور اس کا غصہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح دیکھا. تو ایک بورڈ تھا ہمارے گھر میں, اس نے آ کے نا مطلب مجھے ڈرانے کے لیے یا گھر میں اپنی بہن کو زور سے اس کو نا ایسے کر کے مارا. تو آئی واز ڈسکوائٹ کہ اس کو میں کیا کرنا تھا, لیکن اس کا ہوا یہ کہ وہ تھوڑا سا نا پینٹ مجھے لے گیا. میں اندر چلی گئی, تھوڑی دیر اس کو ریئلائز ہوا کہ ماما غلطی ہو گیا. میں نے کہا اٹس اوکے, وہ جو بھی آپ کی پاکٹ منی آنی ہے نا اس میں سے یہ میں کاٹ لوں گی. پورا مہینہ وہ میری منتیں کرتا رہا کہ میری پاکٹ منی نہیں کاٹنا, لیکن میں نے کاٹی جی. پھر اس کے سامنے پینٹ کروایا بھی کہ دیکھو یہ پیسے اس طرح نہیں ہوتے. تو یہ سم ٹائمس ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم نے یہ بات بالکل صحیح بتائی ہے کہ یعنی کانسیکوینسز ایسے ہونے چاہیے کہ اگلا بندہ اسٹاپ ہو جائے. اچھا یہ بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ پورا مہینہ منتیں کرتا رہا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی پین دیں, لیکن جب منتیں کرتا ہے بچہ تو پھر ہمارا دل پگھل جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتی ہوں, آئندہ نہ کرنا. اچھا ہم نے کوئی اس کو ٹونٹ نہیں کرنا ہوتا, کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہوتی, لیکن جو فیصلہ ہم نے کیا ہے نا اس کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جان چھوڑو لے لو پیسہ. جی تو میں کہتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کوئی چیز مت لیں جب تک آپ کچھ ارن نہ کریں. بالکل کچھ کریں, کوئی ٹارگیٹ پورا کریں تو اپنے لیے لیں, کیونکہ آپ کو چیزوں کی قدر نہیں رہتی. اسی وجہ سے ہمیں نہیں ہے نا, مطلب فرض کریں آپ نے موسم کے کپڑے بھی خریدنے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے کوئی ٹارگیٹ رکھیں کہ یہ مجھے ملے گا تو پھر میں یہ لوں گی, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میرے پاس ابھی بہت چیزیں ہیں, میں پرانوں پہ ہی رہوں گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان بھی کام کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ ایک پلمبر بھی بلاتے ہیں تو اس کو فکر کیا ہوتی ہے کہ میرے ریویوز اچھے آنے چاہیے. جب ریویوز کی فکر ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے. آپ ریسٹورنٹ میں جائیں تو ان کو بھی اپنے ریویوز کی فکر ہوتی ہے, اس لیے دیکھیں وہ آپ کو بیسٹ سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کو بھی فکر ہوتی ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک رکھنا ہے, کل کو یہ چیزیں سوشل میڈیا میں آئیں تو ایسے فضول کے ایک ہیڈ ایک بن جاتی ہے. تو جب کانسیکوینسز اسٹرانگ آتے ہیں تو لوگ جلدی سیکھتے ہیں, اور جتنی جلدی کوئی پین آتی ہے اتنی جلدی وہ مطلب بیہیویئر جو ہے نا وہ اپنی لمٹ میں جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو پین اور کانسیکوینس کی میں بات کر رہی ہوں اس میں مار پیٹ, تانے, بچے کے ساتھ بیڈ لینگویج بولنا, یا ایون کسی اور بڑے کے ساتھ بھی, ایڈلٹ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا فساد ڈالنا, یہ نہیں ہوتا. ہمیں ہمارے دماغ میں امیڈیٹلی پکچر یہی بنتی ہے کہ بھی ہم نے تو تباہی پھیر دینی ہے. اچھا جب بھی ہم کوئی بیڈ ہیبٹس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی لیوریج مل رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم ان باتوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اپنی کوئی پینلٹی کو زیادہ وہ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں. کوئی بھی کسٹمر ہوتا ہے وہ ٹائم پہ جو بھی کوئی کہیں پہ اس نے پے کرنا ہے اماؤنٹ, وہ کیوں پے کرتا ہے؟ پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ لیٹ فی. آپ کو کوئی نہ کوئی فائن ہوگا, یا یہ کہ اٹینڈنس, اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیوں کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں؟ اٹینڈنس. اگر اٹینڈنس نہ ہو جہاں پہ تو وہاں پہ وہ کلاسز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے آنے کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو لمٹ لگانی پڑتی ہے, کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں. یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم کوئی ان اے وے سمجھے کوئی پنشمنٹ ہے یا کوئی پینلٹی دینی ہے, اس کو ہم نے بیہیویئر کے مطابق دینا ہوتا ہے کہ بیہیویئر کو کتنا ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے اور اس میں کیا چیز ہونی چاہیے. جیسے آپ کوئی کام کروا رہے ہیں کسی سے, جیسے کوئی پروکریسٹینیشن میں, کوئی سست ہے, لیٹا رہتا ہے, کام نہیں کرتا, اب آپ اسے کام کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اٹھنا تو بہت بڑا عذاب ہے. وہ کب اٹھے گا, کب اٹھ کے کام کرے گا؟ جب ایسی چیز ہوگی کہ بس, یعنی اگر وہ لیٹا ہوا ہے آرام سے, صبح سے آرام سے کچھ بھی نہیں اس نے کیا اور بسترے پہ ہی ہے اور آرام سے اپنی کوئی وہی بات ہے, کوئی گانے سن رہا ہے بچہ, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے,
اور آرام سے بیڈ میں ہی اس نے کوئی آرڈر کر کے اپنی پاکٹ منی سے منگوا کے کچھ کھا لیا ہے. اور جب ہم اسے کہتے ہیں اٹھو اٹھو کوئی کام کرو، اور اس کو جب ہم نکالتے ہیں تو اس کو تو کمرے کی صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تو اس کو کون سا کام آسان لگے گا؟ لیٹنا. تو اس کی پروکریسٹینیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ کوئی انسان سست نہ ہو، تو ہم نے جب اس کو کوئی کام دینا ہے تو کوئی ایسے کام دینے ہیں جس سے اس کو کوئی اپنے لیے بینیفٹ نظر آئے. وہ بینیفٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہوں، صرف اس کو نظر آئے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے. جب ہم کسی کو اٹھا کے بتاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے بل بورڈ بھی آپ لگا دیں کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے تمہیں، یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں نظر آتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایکسرسائز کرنے کا سوچتے رہتے ہیں اور کر نہیں پاتے، تو ان کو کاسٹ آف لیزینس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. مثلا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں روز کہتی ہوں اچھا چلی جاؤں جم، اب میں جم جاؤں گی تو ایکسرسائز کروں گی، اچھا ہیلدی ہو جاؤں گی، لیکن اگر میں نہیں جا پا رہی تو اسی 1 گھنٹے میں یہ 6 کام کر لوں گی، اور وہ 6 کام میرے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو میں اس چیز پہ پھر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو آپ کو پھر اپنے لیے ہو تو اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ جو ہوگا تو پھر میری، اگر میں ایکسرسائز کر لوں، چاہے جم نہ بھی جاؤں لیکن ایکسرسائز کر لوں، تو وہ میری ہیلتھ کو کتنا، میرا اسٹیمنے کو کتنا افیکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے 6 کیا میں 10 کام اگلے 3 گھنٹوں میں کر لوں گی. جیسے بچے جو ہیں ان کے جو فرینڈس آنے ہوتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کے اپنا کمرہ بھی سارا سیٹ کرتے ہیں اور کھانے کا بھی دھیان رکھتے ہیں، ایون ان کو برتن لگانے کو کہیں وہ بہت اچھے برتن بھی لگاتے ہیں. جی. سو بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ تب شفٹ ہوتا ہے جب ہمیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی پین ملتی ہے، اور وہ ہمیں مطلب بار بار ہمیں وہ چیز جو ہے وہ پھر انہیں بھی اس ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، اس لیے مجھے پھر یہ کام کر لینا چاہیے. وہ اس سے پھر بچنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. سو ان جنرل وہ کہتے ہیں کہ مور لوکل، ٹینجیبل، کنکریٹ اینڈ امیجیٹ کانسیکوینس جو ہوگا اس سے آپ کا بیہیویئر جلدی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہے لوکل کہ اس کے وہیں پہ آپ نے کرنا ہے. ٹینجیبل، اگر ہم ان کو صلواتیں سناتے رہیں، باتیں سناتے رہیں، ٹونٹ کرتے رہیں، اور بڑی بڑی کہانیاں، محنت کرو گے تو یہ ہوگا، اور ایسے کام کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو فرق نہیں پڑے گا. ان کے سامنے کوئی ٹینجیبل چیز آنی چاہیے، کنکریٹ ہونی چاہیے، اور امیجیٹلی کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے کہ اس بیہیویئر پہ فائدہ ہو. اور جتنا ہم گلوبل، ہم بڑی بڑی تصویریں دکھائیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، انٹینجیبل ہو، ویگ ہو اور ڈیلیڈ کانسیکوینسز ہوں، اتنا زیادہ وہ بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کوئی ہیبٹ کانٹریکٹ کی طرف جائیں، اس میں وہ اگزامپل پھر آ رہی ہے کہ 1984 میں، دسمبر 1984 میں نیو یارک میں بل پاس ہوا فرسٹ ٹائم سیٹ بیلٹ کا. جب یہ بل پاس ہوا کہ بھئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے سب نے سیٹ بیلٹ پہننی ہے، تو صرف 14% لوگ تھے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو کہ بڑے سیریس تھے اور اس کو پہنتے تھے. 5 سال کے اندر اندر انہوں نے دیکھا کہ سیٹ بیلٹ کا جو ہے نا، جب لا پاس ہوا تھا تو آدھے لوگوں نے پہننی شروع کر دی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 49 آف دا 50 اسٹیٹس وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے اس کو لا کو بہت سیریسلی لیا ہوا ہے، اور اب یہ عادت جو ہے وہ ملینز آف پیپل جو ہیں ان تک پہنچ گئی ہے. اور کیوں انہوں نے یہ کیا؟ چلان، ہیوی فائنز کے ساتھ انہوں نے وہ چیزیں کام کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل لگا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ، اگر ہم دیکھیں نا کہ جیسے کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے جنک کو، اور اگر وہ چاہتے تھے کہ لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح بکیں، تو انہوں نے جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان کو ایکسٹریملی ایکسپینسو کر دیا. تھوڑا نہیں، ایکسٹریملی ایکسپینسو. تو پھر جب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی یہ چیز لیں گے، اس کی بجائے ہم ہیلتھی چیز لے لیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی اور کو آپ نے کوئی گائیڈ کرنا ہے، اس کو تو آپ کوئی کانسیکوینس دے سکتے ہیں. ہم اپنے لیے کئی دفعہ کانسیکوینسز ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اس پہ کام نہیں کر پاتے ہیں نا. تو اس سلسلے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے ایک کوئی ہیبٹ کانٹریکٹ جو ہے نا وہ بلڈ کر لیں. یعنی اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے اپنے کسی بھی ایک ہیبٹ پہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی بنانا ہے. میں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے ایک پورا روڈ میپ ڈیفائن کریں. جب ہم ہوا میں بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اچھا، جب آپ نے گول سیٹ کر لیا، پھر آپ اس کے بعد اس کا روڈ میپ بناتے ہیں. ڈفرینٹ فیزز میں نے کیا کرنا ہے، کتنے دن کیا کرنا ہے، صبح کو کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، اس پورے مہینے میں نے کیا کرنا ہے.
اور پھر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر میرا کوئی فیلئر آ گیا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، یعنی میری پینلٹی کیا ہوگی. یا آپ دیکھیں ٹپکلی جو لوگ ڈائٹ پلان پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میرا اتنا ویٹ کم ہو جائے تو پھر میں ایک براؤنی کھا لوں گی، پھر میں ایک آئس کریم کھا لوں گی، پھر میں کسی دن ریسٹورینٹ میں کہیں چلی جاؤں گی. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نا، کہ آپ اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ چیز نہیں لوں گی. اور اسی میں یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کوئی اگر آپ کا آ جائے تو وہ بہت یوزفل ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ گھر میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، لیکن آپ دل میں فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، تو وہ آپ کے لیے کئی دفعہ سسٹینیبل نہیں رہتا. لیکن اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور آپ اناؤنس کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا تھا. آپ یہ بھی بول دیں میں نے رات کو جلدی سونا ہے، میں نے سوچا میں رات کو 10 بجے سو جاؤں گی، اور اگر آپ 10 بجے نہیں سوئے ہوئے کوئی آتا جاتا آپ کو پوچھے گا کہ آپ سوئی نہیں ابھی تک، آپ نے تو کہا تھا آپ نے سونا ہے. جیسے میں نے چائے چھوڑی تو میں نے کہا کہ میں رات کو چائے نہیں پیوں گی، تو جس دن میرا دل کرتا تھا بنا لیتی تو ہر بچہ آپ نے تو چھوڑ دی، آپ نے تو چھوڑ دی. تو ہم پھر خود ذرا پھر ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ بھی میں نے سوچا تھا کہ میں نہیں کروں گی. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوئنگ دیٹ سم ون از واچنگ کین بی پاورفل موٹیویٹر فار یو. یہ تقویٰ والی بنیاد بھی ہوگی نا کہ ہم اللہ، جب ہم سوچتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کتنے اپنے غلط کام جو ہیں ان کو درست کر لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ایسا بنا لیں، اگین گھر والوں کے سامنے اناؤنس کر دیں یا کسی سے ہیلپ لے لیں، 2 لوگ مل کر کوئی کام کر لیں. جیسے کچھ لوگ فجر ٹرین بناتے ہوتے تھے کہ جی فجر پہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ حفظ کے لیے بھی اپنا کوئی ایک پلان بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے وہ جو حفظ ہے وہ کرنا ہے، اور وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں کتنے سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ اپنا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بناتے ہیں اور پھر آپ مل کر اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو چیز میں نے ایک دیکھی ہے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرز میں کہ اگر کوئی پارٹنر جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ پریشر ڈالے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل سفوکیشن لگتی ہے. تو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ دیکھیں کہ وہ وائزلی وہ کام کرتا ہو. یا یہ کہ اگر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بننا پڑتا ہے تو آپ بھی لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، جیسے آپ دیکھیں نا ایون ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اسپاؤزز کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ بنیں، تو اگر آپ اس کام میں بہت ایکسپرٹ ہیں نا، آپ کا ایگزیکٹو فنکشن وہاں پہ اسٹرانگ ہے، تو آپ دوسرے کو ایک دم سے نہیں اوپر لا سکتے. آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے میں نے لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کے لیے گائیڈ کرنا ہے. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آٹومیشن پہ چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنا بہت بیسٹ پکچر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کی اوپینینز کے بارے میں بھی بہت کیئر کرتے ہیں. تو ہماری جو سوشل انوائرمنٹس ہوتی ہیں یا جب اکاؤنٹیبلٹی کی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں ہمیں فرق پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہیں جانا ہے، ویسے گھر میں آپ سست بھی ہو جائیں لیکن آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ برا لگے گا اگر میں لیٹ ہوں. آپ بڑے ٹائم پہ جاتے ہیں، آپ اس دن جلدی اٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں سارے اپنے کام بھی کر کے تو وہاں پہنچوں، کیونکہ آپ کو ایک سوشل بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کا ایک بڑا اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ان کی بھی یعنی ایک انسیٹ طریقے سے بھی جو پریشر سوسائٹی کا ہمارے پر آتا ہے، ہم کس گروپ میں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے بھی ہماری یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں اور وہ ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے نا، اس کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہاں تک یہ جو ہمارے پاس جو لاز تھے ان کو ہم نے کور کر لیا ہے. فرسٹ لا کیا تھا، میک اٹ آبویس. سیکنڈ لا تھا میک اٹ اٹریکٹیو. تھرڈ لا تھا میک اٹ ایزی. فورتھ لا کیا تھا، میک اٹ سیٹسفائنگ. بریکنگ کرنے کے لیے ہیبٹس، اس کو ہم اپوزٹ کریں گے کہ فرسٹ لا میں کیا کریں گے کہ انویزیبل کریں گے، ان چیزوں کو اپنے آپ سے ہٹا دیں گے. سیکنڈ لا کا کیا کریں گے، ان اٹریکٹیو بنائیں گے اس چیز کو. تیسرا کیا ہے کہ اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیں گے. اور چوتھا کیا ہے کہ اس کو ان سیٹسفائنگ بنائیں گے.